کے درجات کو بلند کرے، جس کی میں مجلس پڑھ رہا، اور ان کی اولاد کو، ان کے اہل خاندان کو صبر دے۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی۔ دعا بھی جو ہمیشہ کرنا چاہیے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت حسین، کہ اللہ ہم کو دنیا میں حسین کی زیارت نصیب۔ اتنی آہستہ بولو گے تو یار میں بھی بہت دور سے آیا ہوں۔ وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، حسین کی شفاعت میں ساری عبادتیں ایک طرف، شفاعت الحسین ایک طرف۔ اگر مولا کی شفاعت مل جائے تو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ دوستو، ابتدائی میں ہی بول دوں، بہت دنوں کے بعد آپ کی اس ایریے میں آیا ہوں۔ میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ دنیا بھر میں مجھے کہتے ہیں کہ مولانا بہت ڈراتے ہو۔ یہ تو شکر ادا کریں کہ دن میں پڑھا اور ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا آج، کہ جب بھی کوئی پوچھتا ہے مجھ سے کہ مولانا اتنا ڈراتے ہیں آپ، میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو، لیکن میں تو چیک کر رہا آپ کو بھی۔ اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ موت ایک ملاقات کا نام ہے، جو زندگی کی تمنا ہے نا وہ سب پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں۔ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ موت ایک ریالٹی کا نام ہے، موت ایک حقیقت کا نام ہے۔ You cannot deny with موت۔ کسی مذہب سے تعلق رکھتا، کسی شہر کا رہنے والا، کوئی زبان بولتا، جانا ہے، جب آئے ہو تو جاؤ گے۔ کوئی کام ایسے کر کے جاؤ کہ جب جاؤ تو امام علی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے تمہارا ویلکم کرے۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے زندہ مت رہو دہلی میں، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا۔ Do something in your life۔ میں یوتھ کو بول رہا، do something in your life۔ If you work for امام، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اگر تم امام کے لیے کوئی کام نہیں کرو گے، دیکھیں نماز، روزہ، حج یہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن اگر کل امام پوچھے what you have done for me، کیا کیا تم نے میرے لیے، آپ بولیں گے میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے۔ ارے بابا یہ تو واجب ہے، امام کے لیے کیا کام کرنا؟ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، زندگی کے مشن کو سمجھو، کہ اپنی لائف کو سمجھو کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ آج وہی لوگ زندہ ہے پوری دنیا میں کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا، وہ مٹ گئے جو اپنے لیے زندہ رہے۔ جا کے قبرستانوں میں دیکھو، سیمیٹریز میں دیکھو، گریو یارڈز میں دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ آرام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ ملینرز تھے جب تک دنیا میں زندہ تھے، بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ آج کیا حشر ہو گیا، منو خاک کے نیچے، اور تم ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے ہو تو نیچے سے پکار کے وہ کہتے ہیں بھائی تو آیا ہے تو کچھ دے کے جا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا۔ لائف کا سپین کبھی بھی ختم ہوگا، کبھی بھی موت آ جائے۔ امام علی کا زمانہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دور خلافت مولا کی۔ امام ایک میت میں گئے، کافی لوگ ہیں میت میں، اس شخص کو سپرد خاک کیا، لہت بند ہوئی۔ جیسی لہت بند ہوئی، لوگوں نے علی سے، ایک شخص نے پوچھا یا علی یہ بتاؤ کہ اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ زندگی اب ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا۔ میں اپنی زبان میں بول رہا، اپنی لینگویج میں بول رہا، مفہوم وہی۔
کہا مولا نیچے اس کو آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا، اس نے نیچے کے اندھیرے کو بھی دیکھا، خوف کو بھی دیکھا، وحشت کو بھی دیکھا، گرمی کو بھی دیکھا، زمین کے انسیکٹس کو بھی دیکھا، کیڑوں کو بھی دیکھا۔ اب یہ باہر آئے گا تو ڈسپلن لائف گزارے گا، وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اب پورا مجمع میرے مولا کی طرف پلٹا کہ لیٹ سی امام علی جواب کیا دیتے۔ امام نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسا مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیا سمجھ رہے یار، کیا سمجھ رہے؟ امام یہ بول رہے کہ جب کسی کی میت میں جاؤ، کسی کو، پلیز غور سے سنو، کسی کو جنازے میں دیکھو، تابوت میں دیکھو، تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے، اللہ نے مہلت دے دی تم۔ کبھی میں سوچتا یہ بات، کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی، کبھی میں یہ صلوات پڑھے محمد ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ دوستوں موت ایک ایسی ریالٹی، آپ انسان سے بولو، میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا۔ ایسا لٹاتا ہے، ایسا ٹرن کرتا ہے، اپنے بیک کو بتاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے۔ کہا اس وقت تم نیچے سے پکارتے ہو کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ ہم سب کے ساتھ unless we prepare ourselves، ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اگر آپ بغیر تیاری کے جا رہے ہیں، مثال دیتا میں کہ اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے دہلی سے 8 دن کے لیے، صرف 8 دن کے لیے ویکیشن پہ جانا ہے، تو آپ جانے سے پہلے کیا کرتے؟ نیٹ پہ جا کے چیک کرتے کہ جس شہر میں، جس ملک میں جا رہا میں، وہاں کا موسم کیسا ہے۔ اس کے بعد کیا چیک کرتے؟ موسم کیوں چیک کر رہے؟ اس لیے کہ کپڑے لے کے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں گرمی اور میں سردی کے کپڑے لے کے چلا جاؤں۔ پہلی چیز یہ چیک کر، دوسری چیز چیک کرے کہ کرنسی کون سی چلتی ہے، ایسا نہیں کہ انڈین روپی لے کے چلے اور چلے ہی نہیں۔ تیسری چیز یہ چیک کریں گے کہ کس ہوٹل میں کہاں ٹھہرنا کا ہے۔ 8 دن کا سفر ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جا رہے، جبکہ یقین ہے کہ واپس آ جائیں گے۔ تو دوستو 8 دن کے سفر کا اتنا پریپریشن ہے تو جو ہمیشہ کی لائف ہے، جو ایٹرنل لائف ہے، جب جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے دہلی میں، اور جاتے وقت کوئی روکے گا نہیں تم کو۔ میں یہ بھی امام کا جملہ، امام کہتے ہیں کہ عجیب لگ رہا، عجیب بات ہے، میں اپنے الفاظ میں بول رہا کہ اتنا ہم کو اپنی زندگی پہ بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ پورے دہلی والے مر جائیں گے میں رہوں گا۔ آپ کو نہیں بول رہا، سب مریں گے میں زندہ رہوں گا۔ کبھی رات میں بستر پہ سونے سے پہلے یہ فکر کرتے ہو کہ صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ پاسبلٹی نہیں ہے، چانس نہیں ہے، 100% ہے کہ اگر صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ کیا رات میں سونے سے پہلے میں استغفار کر کے سو رہا؟ سونے سے پہلے اللہ کو بول رہا کہ پلیز فارگیو می؟ سونے سے پہلے میں یہ سوچ رہا کہ اگر صبح نہیں اٹھا تو میرے پاس تیاری کیا ہے؟ یہ چیزوں کو چیک کر، میں کبھی صرف سٹارٹنگ بات کر رہا، ابھی تو گئے نہیں ٹاپک کہ یہ چیزوں کو چیک کرو گا، یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائے نا، اس لیے کہ بہترین اعمال استغفار کیا، سوری کا بولنا۔ گناہ کا کرنا آسان ہے، سوری کا بولنا مشکل ہے۔ گناہ بہت آسانی سے ہو جاتا، لیکن جیسے یہ آپ کے ذہن میں خیال آتا کہ میں سوری بول دوں، فوراً ہمارا دوست ہمارے پاس آتا، آ کے پوچھتا واٹ یو ہیو ڈن، وائی آر یو سیئنگ سوری؟ آپ سمجھے کون ہے فرینڈ؟ اللہ کی بات ہم نہیں سنتے، سب سے زیادہ اس کی بات سنتے۔ آپ یقین کریں، سب سے زیادہ کلوزسٹ فرینڈ کون ہے ہمارا؟ اتنا کلوز ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو وہ بولتا ہم کہتے ہیں یس۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، کرتے ہیں۔
اگر میں غیبت کر رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں میوزک سن رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں داڑھی کو مون رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر لڑکی بے حجاب داڑھی تو کس کی بات سن رہی؟ I don't leave the chance. میں جو بولنا تھا میں نے بول دیا دوستو، میں نے جو بولنا تھا میں نے بول دیا. I don't miss the chance, okay? موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ساری چیزیں کر رہے تھے کس کے لیے کر رہے ہیں دوستو؟ یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ آؤ شاہ مردہ میں بیٹھو مجلس میں اور چلے جاؤ. ثواب تو ملے گا، 100% ثواب ملے گا کہ تم ذکر حسین سننے آئے، 200% ثواب ہے. لیکن مقصد مجلس یہ ہے کہ جب تم یہاں آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر. میں آپ کو خوش کر کے بھیج دوں تو مجھے کیا ملنے والا ہے؟ I'm not going to get anything. مجھے امام کو خوش کرنا ہے، آپ کو خوش کرنا نہیں ہے. مادر حسین خوش ہو جائے کہ میرے پیغام کو تم نے کیا پہنچایا. اس لیے کہ دوستو جب نیچے جاؤ گے نا تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. کوئی مدد کی یہ یقین کرو، یہ یاد رکھو، جوان ہو اللہ تم کو سلامت رکھے. جب کوئی مرتا ہے نا تو کوئی واپس نہیں آتا. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. کبھی ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس، ہمارے ڈائننگ ٹیبل ٹاکس، پارٹیز میں جاتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں ملا کہ جس نے آگے یہ کہا کہ مولانا ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ موت، کہ وہاں کیا ہوتا. ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، جگہ کتنی ٹائٹ ہے، کیسی جگہ ہے وہ، اتنی چھوٹی جگہ. آپ صرف انسان سے سوچو کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو اور ماں کو لٹاتا ہے، اس وقت بیٹے کے دل میں یہ فیل ہوتا، یہ احساس ہوتا کہ میرا باپ بڑے بنگلے میں رہتا تھا، میرا باپ کا بڑا بیڈ روم تھا، سینٹرلی ایئر کنڈیشن کمرہ تھا، بیوٹیفل بیڈ تھا، آج میں باپ کو کہاں لٹا رہا؟ کبھی سوچتا بیٹا کتنے آرام کے ساتھ، کتنا بے حس ہو جا رہا، کتنے آرام کے ساتھ لٹاتا، اور ایسی جگہ لٹاتا کہ جہاں نہ کوئی بیڈنگز ہے نہ کوئی پیلو، آرام سے لٹا رہا. اس وقت تم پکارتے ہو، تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں جاتی. دوستوں اس کے بعد لٹایا، لہر کو بند کیا، بڑے آرام کے ساتھ گھر آیا، تھکا ہوا ہے، کچھ روٹی کھا لی اور آرام سے بستر پہ سو گیا. یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کہاں سو رہا، یہ احساس ہوا میری ماں کہاں سو رہی. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ غفلت میں مت رہو. غفلت ایک نشہ ہے، نشہ. امام علی سے پوچھا گیا غفلت کا اگنورنس، میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا ڈونر، میں بڑی نمازیں پڑھنے والا، یہ ہے غفلت. امام علی سے پوچھا گیا کہ غفلت کیا ہے، واٹ از غفلت، جس کو انگلش میں آپ اگنورنس بولیں گے. امام علی نے کہا کہ غفلت کا ایک نشہ ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے، ایک ڈراپ بھی حرام ہے، ایک خطرہ پینا بھی حرام ہے. شراب، اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی ہے. علی نے کہا کہ شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے جو آج ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں اس نشے میں. صبح انسان سے بولو، صبح گھر سے نکلتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ واپس آؤں گا ہی نہیں. کبھی ہم موت کے بارے میں تصور ہی نہیں کرتے، جبکہ سارے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے. ریسپانسبل آف مائی ورڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ ایک ایک مولا کہتے ہیں کہ جتنے معصومین کے ارشادات ہیں موت کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں کثرت سے مولا نے اسٹریس کیا ہے کہ پریپیئر یور سیلف فار ڈیڈ لائف. مومن کے لیے یہ دنیا نہیں ہے دوستو، مومن کے لیے یہ دنیا نہیں ہے. یہاں پہ عمل کرنا ہے، وہاں پہ اس کا اجر لینا ہے. یا کام کرو، یا کام کرو امام کے لیے. میں بھی ایک دو واقعات آئیں گے کہ جنہوں نے کام کیا تو جس کا نتیجہ کہ اس منزل تک پہنچے. امام نے کہا کہ شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے. راوی نے کہا کہ مولا اس کو ایلابوریٹ کرے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو امام کہتے ہیں کہ
شراب، پلیز غور سے سننا، شراب کا نشہ، شراب کا نشہ، شراب کا نشہ، پھر بول رہا شراب کا نشہ، مولا کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں ٹوٹ جاتا ہے. ڈرنک کرنے والا آفٹر 10-15 آورس نارمل ہو جاتا. امام نے کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. کیا عورت مرد سب کے لیے ہے. اس وقت جب تمہارا نشہ نہیں ٹوٹا، مولا علی کا جملہ کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آئے گا تو انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہے گا what I have done in my life. کیا کیا میں نے زندگی. اگر تم کام کرو گے زمین تمہاری باڈی کو ٹچ نہیں کرے گی. پھر بولو، عجیب لگ رہا آپ کو؟ زمین تمہاری باڈی کو ٹچ نہیں کرے گی. 1000 واقعات ہے. 1000 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد گریو اوپن ہوئی، باڈی انٹیکٹ. ایران میں تہران میں امامزادہ شاہ عبدالعظیم کے احاطے میں ایک عظیم ہمارا مرجع اپنے دور کا کہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوا، جس کا نام امام نے رکھا، کہ جو اس دور کا سب سے زیادہ سچ بولنے والا تھا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، علی والا سچ ہی بولتا ہے نہیں. شیخ صدوق عظیم عظیم جو امام کی دعا سے پیدا ہوا. ان کی بڑی کتاب ہے اتمام دین و اتمام نعمہ، یہ امام کے حکم سے لکھی گئی تھی. میں نے پوری مرجعیت کے اوپر ایک پورا اشرح میں محسنان اسلام کے ٹاپک کے اوپر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے لے کے رہبر معظم تک 88 یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے 1200 سال کی تاریخ میں 1200 ایئرز کی ہسٹری میں فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا دیا. زمانے کا امام تو ہے جنہوں نے غیبت امام میں ہائر اوکلٹیشن میں اپنی ذمہ داری سمجھی اور ذمہ داری کو سمجھ کے شیعت کو آگے بڑھا. صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہے بلکہ امام کے لیے زندہ رہ کے کام کیا. جب انہوں نے کام کیا 1000 سال کے بعد شیخ صدوق کی گریو کو اوپن کیا گیا تھا، پانی آ گیا تھا. آپ کو پتا ہے 1000 سال کے بعد گریو اوپن ہوتی ہے، کفن میلا نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کفن میلا نہیں ہوا تھا. جو چہرے پہ داڑھی کے اوپر مہندی کا رنگ تھا وہ نہیں گیا تھا. کام کیا تھا نا. اگر کام کرو گے تو یہ نتیجہ ہے. اگر کچھ دہلی میں صرف اپنے لیے زندہ، میں یوتھ کو یہ بولتا کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کرو، ٹائم کو ڈیوائڈ کرو، اپنی 24 آورس کو ڈیوائڈ کرو. ڈیوائڈ کر کے 1 گھنٹہ، میں 1 گھنٹہ مانگ رہا تم سے. جسٹ تھنک کہ مجھے امام کے لیے کیا کام کرنا. اگر تم نے کام کر لیا تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. شفاعت الحسین اسی کو ملے گی، اسی کو ملے گی جو حسین کے میسج کو آگے بڑھائے گا، حسین کے پیغام کو آگے بڑھائے گا. امام حسین کے پاس اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے. کیا سن رہے ہیں؟ سیلفشنس نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، اپنے لیے نہیں. پورا محرم گزر گیا، 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری کی جیسے بھی کی کووڈ میں. کربلا کا جو سب سے امپورٹنٹ میسج تھا وہ کیا تھا؟ عاشورے کے دن کا شہادت اپنی کیا رہا، شہادت کی بات نہیں کر رہا. سب سے امپورٹنٹ میسج کربلا کا عاشورے کے دن کا کیا تھا؟ کیا وہ میسج آج ہم نے کبھی سوچا اپنے اس انداز سے؟ عاشورے کا سب سے بڑا پیغام جو مولا حسین نے 61 ہجری میں اپنے چاہنے والوں کو دیا، کیا پیغام تھا؟ کہ ایک ایسا گناہوں میں ڈوبا ہوا ایک ایسا شخص تھا جو جہنم کے شعلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس کا خود جملہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، وہ فائر کو دیکھ رہا. اور عاشورہ کا سب سے بڑا، میں پلیز غور سے سننا، عاشورہ کا سب سے بڑا میسج ہر گناہوں میں ڈوب کے آیا. اس نے آ کے مولا سے معافی مانگی، سوری بولا، حسین نے اس کا معاف کیا.
ایسے گناہگار کو معاف کیا عاشورے کے دن، معاف کر کے یہ میسج دیا کہ اگر کوئی خلوص سے آئے. آج ہم کتنے لوگوں کو معاف کیا ہے ہم نے؟ کیا سن رہے ہیں یار؟ کتنا معاف کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو؟ محرم گزر گیا، کوئی ایک بھائی کو معاف کیا، کوئی ایک رشتہ دار کو معاف کیا، کوئی ایک مومن کو معاف کیا. ابھی مولانا بتا رہے تھے سریع رضا کی بارے میں کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا، 200% سب سے جلدی راضی ہوتا. لیکن اللہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہم سے کہ تم بھی تو راضی ہو کسی سے. تم کسی سے، میں کسی سے راضی نہیں ہوں گا، لیکن شب جمعہ دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولوں گا یا سریع رضا، اے میرے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. اللہ بولے گا میرے بندے تم مجھ سے کہنا راضی ہو جا، تو بھی تو راضی ہو. یہ بولنا آسان ہے کہ یا اللہ تو راضی، کیوں راضی ہو اللہ بھائی؟ اللہ بولے گا نہیں میں کیوں راضی ہوں، تو راضی ہو رہا اپنے بھائی سے. یہ سب سے بڑا پرابلم کرنے والا ہے نیچے لحد کے اندر. شفاعت الحسین اس کو نہیں ملے گی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے، ہم دعا کر رہے کہ مولا حسین آپ کی شفاعت چاہیے ہم کو. شفاعت حسین کس کو دیں گے؟ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر کے آئے گا. یہ بھائی سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اب پھر میں مومن، پھر مولا کا آزادار. بابا وہ آزادار نہیں بنتا. زبان کی نوک سے علی علی مت کہو. تمہارا عمل بتانا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم علی والے ہو. دہلی کاسموپولیٹن سٹی ہے، رائٹ؟ ہر شہر کا، ہر سٹی کا، ہر زبان کا بولنے والا دہلی میں رہتا ہے. Is it cosmopolitan city? ہر زبان کا، ہر لینگویج کا، ہر شہر کا بندہ یہاں ہے. تم کو بچے ہمارے سکول جا رہے، کالجز جا رہے، لڑکیاں کالجز جا رہی، سکول جا رہی نا. You don't need to say کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو. تمہارا کیریکٹر بتانا، کیا بول رہا ہوں میں، تمہارا سافٹ سپوکن ہونا بتانا، تمہاری زبان بتانا، تمہاری آنےسٹی بتانا. جب تم اتنے آنےسٹ ہو جاؤ، اتنے سافٹ سپوکن ہو جاؤ کہ دوسرے دوست پوچھے یا تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے تو بول رہا فالوور آف علی. سبحان اللہ، کیا بات. چل بات پڑھ لے محمد. ایک اور پڑھ لے پلیز. پہلی چیز اپنی زندگی میں فارگیونیس کو بلاؤ. اگر فارگیونیس تمہاری لائف میں نہیں ہے، پلیز میری بات غور سے سنو. عورت مرد اس لیے کہ بعض مرد کرنا چاہتے لیکن کسی کا پریشر ہوتا کہ نو یو کانٹ. میں دہلی کی عورت کو نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا کہ بعض پریشر ہوتا کسی کا کہ نو اس نے سلام کرنے میں مجھے دیری کر دی اس لیے میں معاف نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو سلام اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے نا. پیسہ آ گیا، ملینر بن گئے نا. جب پیسہ آیا تو بولتا ہے. پیسے کا ایک رنگ ہے، پیسے کا ایک مزاج ہے، پیسے کا ایک لہجہ ہے. ہاتھ نہیں اٹھتے پیسہ زیادہ آ گیا تو. کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں اٹھتا، اتنا وزن ہاتھ ہو جاتا. جب پیسہ آ جاتا تو کیا حشر ہوتا، سٹائل بدل جاتا، گاڑی کی سے اترنے کا سٹائل بدل جاتا. مسجد میں آ کے چیک کرتے کہ کس کے پہلو میں بیٹھے. کیا بات ہے، پہلو کس کے پہلو میں، میرے سٹیٹس کا ہے. ایسے لوگوں کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے کہا نماز پڑھتے ہی مسافہ کر. کیوں کر مسافہ؟ یہ تو غریب آدمی ہے. آپ بولیں گے مسافہ کیا کہا؟ قبولیت نماز ہے. ملا ہاتھ باہر، تو نے اپنے سٹائل، اپنے سٹیٹس کے لیے اس غریب سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. اب تم میری بارگاہ میں ہے.
غور سے سنو. مولا علی سے پوچھا میرے مولا یہ بتاؤ کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. فکر کرنا نا کہ غرور آ جائے گا میرے پاس تو میرے سارے عمل ختم ہو جائیں گے, شیطان بن جاؤں گا, تکبر آئے گا. علی سے پوچھا گیا یا علی میں کیسے چیک کروں میرے پاس ہے یا غرور یا نہیں. علی نے ایک جملے میں جواب دیا, غور سے سنو. راوی پوچھ رہا مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. علی نے کہا سلام میں پہل کر. کیوں کر سلام میں پہل؟ غریب کو میں سلام نہیں کر سکتا, اسی لیے سلام میں ثواب زیادہ ہے, جواب سلام میں سلام کم ہے, ثواب کم ہے. ہمیشہ سلام پہلے کرنا. ایک سوال پڑھ لیں پلیز. تو دوستوں کوشش کرو کہ اس لمحے کو یاد کرو, شفاعت الحسین لینا ہے تو یہ ساری کوالٹیز مومن میں آنی چاہیے. اگر یہ کوالٹیز میرے پاس نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. I'm telling you very honestly, بالکل نہیں ملنے والا ہے. اس لیے کہ مولا حسین, اس کی مولا حسین کی جو صفت ہے وہ معافی کی صفت ہے. دنیا میں آئے چند گھنٹوں میں ہزاروں سال پرانے مریض کو زندگی دی. اپنی زندگی کا آخری دن آیا, جہنم سے نکال کے حر کو حر بنا دیا. اور ایک بات اور بولوں روک کے, حر کی وہ صفت اپنے پاس لے کر آؤ. حر کی صفت کیا تھی؟ اعتراف گناہ, ایڈمٹ کرنا. کیا سمجھ رہے, کیا سن رہے آپ؟ ایڈمٹ کرو اپنے گناہ کو کہ یس میں گناہگار ہوں. جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو بولو کہ پروردگار تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. میں یہ نہیں بولا کہ آپ سوری بندوں کو بولو, میں بولا سوری اللہ کو بولو. حر نے ایڈمٹ کیا گناہ تو حر بنا. اگر حر ایڈمٹ نہیں کرتا کہ میری غلطی تھی تو کبھی حر جہنم میں رہتا. آج حر بنا صرف اس لیے کہ اس کے دل میں احساس ہوا, فیل ہوا, پنچ ہوا کہ میں نے گناہ کیا, تو اس نے حسین سے معافی مانگی. تو ہمارے پاس بھی یہ ہونی چاہیے. اور استغفار افضل ترین عبادتوں میں سے مانی گئی. دعائے کمیل میں میرا مولا وہ علی بول رہا اللہم اغفر لذنوب التی تحبط دعا. یہ کون بول رہا؟ وہ علی بول رہا کہ جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق. وہ علی بول رہا کہ جس کا نام کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. وہ علی جو زمین اور آسمان کا مالک ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتا کہ پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیا امام علی نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا تھا؟ علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے, لیکن علی ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہے دعائے کمیل ہندی میں پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک پڑھو. کیوں؟ اپنی لینگویج میں پڑھو تو تم کو ایسا یوتھ کا بول رہا, تم کو احساس ہوگا کہ کون بول رہا یہ جملے. امام علی یہ بتانا چاہ رہے کہ میں علی ہو کے ایسے معافی مانگتا تو تم کو کیا ہوا. میں علی ہو کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا. ہم استغفار کر رہے, افضل ترین عبادت. مرنے کے بعد صرف ایک ہی چیز کام آتی ہے جو استغفار کرتا ہے. ایون جب نماز جنازہ ہوتی ہے, کبھی غور کیا نماز جنازہ چوتھی اور پانچویں رکعت کے بیچ میں 5 تکبیر ہے نا نماز میں. چوتھی اور پانچویں کے بیچ میں مولانا 3 مرتبہ بولتا افو افو افو. کیوں بولتا؟ اللہ اس کو معاف کر. نیچے جانے سے پہلے بھی بولا جاتا کہ اللہ اس کو معاف کر. صرف معافی ہے نیچے. اب یہ جب یہ کوالٹی تمہارے پاس آ جائے اس سے بہتر کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو جگہ ہے نا دوستوں, اب جب مولا علی کا جملہ یاد ہوگا. مولا نے نجم البلاغہ میں کیا کہا؟ اپنے شکم کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنا. یہ عابد الرامی نہیں بول رہا, یہ وہ علی بول رہے ہیں. 24 آورز کے اندر پہلا جیسے بیٹا لٹا کے لہد کا من کرتا, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, ملینز کی تعداد میں انسیکٹس تمہاری باڈی پہ حملہ کر دیتے. اب یہ میرا مولا کہتا ہے کہ اتنے بے بس ہو جاؤ گے, تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے, تمہاری ناک سے کیڑے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے,
کوئی پوچھنے والا، اس لیے کہ وہ جگہ کے بارے میں آپ نے خود دیکھا. اس مرحوم کے لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب نماز جنازہ، پلیز غور سے میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، سب کے ساتھ ہوتا. جب جنازے کی نماز ہو جاتی، نماز کے بعد جب تابوت کو لے کے گریو کی طرف جاتے، لحد کی طرف جاتے، تو آپ لوگ سیدھا تو نہیں لے کے جاتے نا، رکھ کے لے کے جاتے نا، لے جاتے رکھ کے. کیوں؟ پوچھو مولوی سے کیوں رکھتے، کیا ریزن ہے رکھنے کا؟ سامنے گریو ہے، لے کے جاؤ دفن کر دو. کیوں نہیں دفن کرتے اسٹریٹ لے جا کے؟ ہمارے پاس کوئی حکم ابس نہیں ہے. معصوم اگر کسی چیز کا حکم دے رہا تو اس کے پیچھے کوئی میسج ہے. آپ لے کے جا رہے، ہر کے جنازے کے ساتھ یہ ہوتا. پوچھا کرو بابا، پوچھا کرو مولوی سے کہ مولانا یہ کیوں کر رہے؟ 3 دفعہ نیچے رکھتے اٹھتے، نیچے رکھتے اٹھتے. کیوں؟ چھڑے امام سے روایت ہے. چھڑے امام کہتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم، تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. مردے کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ دیتے. وہ اپنے مقام کو دیکھتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے. اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ لے کر جاؤ کہ اس کو عادت ہو جائے. اب سنو پلیز. جب لٹا دیا، لٹانے کے بعد میری طرف دیکھیں پلیز. لٹانے کے بعد کیا کرتے؟ باڈی کو ایسا ٹرن کرتے ٹوورڈز قبلہ، چہرہ قبلے کی طرف. اس کے بعد بیٹا نیچے اترتا. وہ بھی اگر دیندار بیٹا ہے تو. اگر ماڈرن ہے، کچھ سکھایا ہی نہیں ہے بچے کو. اس لیے کہ آج کا زمانہ ایسا خطرناک. ابھی میں لندن میں تھا، لیسٹر سے لندن آ رہا تھا. عجیب دور ہے دوستو. اولاد کو دیندار بناؤ، یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے تمہارا. یہ پیسہ، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس انویسٹمنٹ نہیں ہے. اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے. 4 بیٹے تھے، 4. ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، ایک کیمبرج کا پڑھا ہوا، ایک ہارورڈ کا پڑھا ہوا، ایک کولمبیا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا. بہترین تعلیم دی. اب بہت اچھا کیا، اس لیے کہ تعلیم کا دینا لازم ہے، ایجوکیشن دینا لازم ہے. امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علی علم سے سمجھ میں آتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کو سمجھنا ہے جو علم. میں نے تو بہت ایجوکیشن میں باتیں کی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا یوتھ جو ہے کمپنیز کا سی او بنے، پریسیڈنٹس بنے. اس طرح زندگی نہیں گزارے کیڑے مکوڑوں کی طرح. تو وہ لڑکا کے 4 بچے بڑے پڑے ہوئے، باپ کو دفن کیا جا رہا. کہتا ہے کہ جلدی کرو میرے سوکر کا میچ ہے. جسٹ امیجن. اس کے بعد زیارت تیجے کی مجلس کی بات ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ سنڈے کے دن 5 بجے نہیں رکھنا، میرا فائنل ہے. یہ زندگی ہے. دہلی کی بات نہیں کر رہا میں، یو کے کی بات کر رہا. یہ ماحول آپ کے بعد میں آ جائے گا. یہ مت سمجھا کہ یہاں بہت سیکھ ہے، یہاں پہ بھی آ جائے گا. تو تعلیم دو، بچوں کو اس قابل بناؤ، دیندار بناؤ. اگر دیندار بچہ ہے تو نیچے اترتا باپ کے لیے. اب آپ سنو میری طرف دیکھو. میت کو ایسے لٹا ہے ٹوورڈز قبلہ. دیوار کہاں رہتی؟ یہاں. چھت یہاں ہے. اتنی چھوٹی سی لحد ہے. بیٹا نیچے اترا. نیچے اتر کے اپنے دونوں شولڈرز کو باپ کے یوں لیتا ہے. اوپر سے مولانا بیٹھتے ہیں. ہم سب کھڑے رہ کر ایسا دیکھتے، سب نیچے دیکھتے ہیں. اوپر سے کھڑے رہ کر مولوی کہتا ہے اسماعیل فام سن اور سمجھ. نام لیتا ہے، میت کا نام لیتا ہے. 1000 مرتبہ دیکھا آپ نے، یاد ہے نا؟ وہ جب لمحہ تو یاد ہی نہیں رہتا. نہیں، اوپر سے نام لیتا ہے. اب میں نام کسی کا نہیں لیتا، لوگوں کے یہاں نام معلوم ہے مجھے. سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کا نام تھا. ایک دفعہ ایسی مجلس میں نے لے لیا تو وہ تو رونے لگے. کہنے لگے مولانا اسماعیل فام کے ساتھ میرا نام، میں تو گیا. یاد رکھو، موت کسی کے بولنے سے موت نہیں آتی. میرا مولا بولتا موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. اوپر سے نام لیا. کیا بولتے تلقین میں؟ پلیز غور سے کیا پڑھتے تلقین میں؟ تلقین کیا ہے؟ سو سمپل. اسلام تیرا دین ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، قرآن تیری کتاب ہے، موت حق ہے، سوال و منکر و نکیر حق ہے. اللہ کے رسول کا نام لیتے، 12 اماموں کے نام لیتے، جنت جہنم بولتے. اور کیا تلقین؟ یہ میں پوچھ رہا یہ تلقین کس کو نہیں معلوم ہے؟
اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی، غیر فرقے کا آدمی آگے وہاں کھڑا ہو جائے ہماری میت میں، وہ بولے یہ شیعہ لوگ تو پاگل ہیں، کریزی ہے، وہ بولے گا نہیں یار اگر تم کو بتانا تھا یہی تو اوپر کیوں نہیں بتایا، یہ تلخین اوپر کیوں نہیں بتائی؟ وہ بھی مرنے کے بعد لٹا کے کاندھوں کو ہلا کے شولڈرز کو ہلا کے بولے اللہ ایک ہے. کیا بول رہے ہیں یار، بتانا تھا تو اوپر بتاتے ہیں. وہ لوگ بولیں گے نہیں دیوانے، شیعہ لوگ پورے دیوانے. بابا دیوانے نہیں ہے، شکر کرو میں اہل بیت کے دل سے وابستہ. سبحان اللہ. دیوانے تم ہو اس لیے کہ ہم تیرے اہل بیت سے وابستہ، اس لیے ہم کو کچھ تو معلوم. وہ بولے گا کیا کوئی شیعہ، میں پوچھتا کوئی شیعہ بچہ ایسا اس وقت شہر مردہ میں کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ علی پہلا امام ہے؟ سب کو معلوم ہے. پھر میں کیا بتا رہا ہوں؟ کیا سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ میرا مولا میرا پہلا امام ہے. پھر میں ہلا ہلا کے کیا بول رہا کہ لسن عابد بالگرامی. خوش ہو گئے، میرا ہی نام آ گیا نا. کیا کہ تمہارے پہلے امام کا نام علی ہے؟ ارے سب کو معلوم ہے. اچھا اور ایک بات بولوں، تلخین ہمارے پاس دو نہیں ہے کہ جاہل کو ایک عالم کی تلخین الگ، جاہل کی تلخین الگ. اگر کوئی ایسا جنگلوں میں رہنے والا آپ اس کو بتا رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یار اس کو کچھ نہیں معلوم تھا، پوری زندگی جہالت میں گزری، جنگلوں میں رہا، اس لیے اس کو بتا دو کہ اللہ ایک ہے، قرآن تیری کتاب ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، اسلام تیرا دین ہے، تیرے پہلے امام کا نام علی. ہمارے پاس ایک ہی تلخین ہے. دوستو دہلی کا کوئی مومن مرے، آغا خمینی مرے، ان کو بھی یہی بتایا گیا. آغا خمینی تو اور بڑی بات نہیں، ان سے بڑی بات بتاؤ، نجف اشرف میں مولا کی زری کے پہلو میں بازو لیٹنے والا ہلی، جس کی پوری زندگی نجف اشرف میں گزری، اس کو یہ بتا رہے کہ ہلی سنو تمہارے پہلے امام کا نام علی ہے. حیرت نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ہے تلخین ہمارے پاس؟ بہت ہاتھ رکھ کے پڑھنا مجلس سے کبھی سننا. اس دفعہ کی اربعین کا لندن کا اشعہ ہے فرسٹ نائٹ ان دا گریو، لہد کی پہلی رات، یوٹیوب پہ ہے وہ. حیدری امام بارگاہ فرسٹ نائٹ. انڈیا والے نہیں سنتے، لندن والے سنتے. خبر کی پہلی رات، پہلی رات، دوسری رات، تین اشعے ہیں. فرسٹ نائٹ ان دا گریو، سیکنڈ نائٹ ان دا گریو، تھرڈ نائٹ. یوٹیوب پہ سن لو، یہ تینوں اشعے موجود ہیں. تو جب لٹاتے لہد بند ہوتی، یہ جو دیوار ہے نا سامنے کی ایسا پھٹتی، دو فرشتے انٹر ہوتے. پوری زندگی یہ بول کے انکار کیا کہ ملاؤں کی باتیں ہیں، کوئی نہیں آتا نیچے. پوری زندگی یہی بولتے رہے مولویوں کی باتیں ہیں، لیکن نیچے لٹا کے شولڈر کو ہلا کے کہا سنو سوال و منکر و نکیر حق، یہ حق ہے. تو دو فرشتے انٹر ہوتے. پہلی مرتبہ انسان، ہر لڑکا لڑکی عورت مرد جب جائے گا وہ دیکھے گا انٹر ہو کے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو وہ اللہ کے کرم کا مظاہرہ کرتے، اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں اللہ کے خیر کا. آ کے پوچھتے، جب انٹر ہوتے تو مردے کے پاس روح واپس آتی، وہ گھبراتا پریشان ہوتا. یہ وہی ٹائم ہے جو اوپر بیٹھ کے مولوی ہمارا دوسری جو تلخین پڑھتے رہتے، وہ مستحب عمل ہے، اوپر سے بھی بیٹھ کے وہ پڑھتے. نیچے ان سے سوال ہو رہا کہ مان ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ جواب نہیں دے سکتے. پوری زندگی اگر حرام کھایا ہے تو زبان موٹی ہو جاتی. میں نے بہت بڑی بات بول دی ایک جملے میں. حرام اگر رزق میں یوت کا بول رہا، سب سے پہلے چیک کرو کہ تمہارے پیٹ میں رزق کون سا ہے. ریالی اگر امام علی تو حسین کی شفاعت چاہتے تو مولا حسین کا جملہ تھا یا بلانی کا جملہ نہیں. حسین کہتے کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا ان کو اثر نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ یوتھ کا بنا کہ چیک یور ارننگز. میرا خدا نہ کرتا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام ہے. میں جنرل میسج دے رہا، میرے مدد چاروں طرف چینلز پہ جاری، میں جنرل میسج دے رہا کہ چیک یور ارننگز، چیک یور ارننگز. جب تک حرام رہے گا پیٹ میں اس وقت تک محبت حسین تمہارے دل میں نہیں آئے گی. ایک لمحے کے لیے مجھ سے بہت بڑے بزنس مین نے سوال کیا تھا
بڑے انٹرسٹنگ. یہ کہا کہ مولانا آج کے زمانے میں کیا تھوڑی سی بےمانی کر سکتے, تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے دھندے میں؟ میں نے کہا نہیں, مجھ سے کیوں پوچھے بھائی, اور آج کے امام علی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں, امام علی سے پوچھو. مجھے کہا مولانا لیکن وہ دور میں آج کے دور میں بہت فرق ہے, یہ 21ویں صدی ہے, اگر ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولے تو انسان بزنس نہیں کر سکتا, بزنس میں تھوڑی بےمانی کرنا ہی پڑتا. تو میں نے کہا امام علی کو نہیں معلوم تھا کہ 21ویں صدی آنے والی ہے؟ پوچھ رہا کیا مولانا علی کے علم میں نہیں تھا کہ 21ویں سینچری بھی آنے والی ہے؟ کہتے مولانا اسلام اتنا پرمیشن بھی نہیں دیتا کہ اتنا بھی جھوٹ بول دوں, اتنی بےمانی بھی کروں. کرنے کو بڑا بزنس ہے, اسی کا پیسے والے ان کو نو سننا نہیں چاہتے, وہ یس سننا چاہتے. وہ تو میں ان کو ایگریسیولی بول دیتا, اس لیے کہ میں ان سے نہیں ڈرتا, میرے مولا سے ڈرتا ہوں. کیونکہ یا تم نہیں بلاتے مت بلا, دنیا بہت بڑی ہے, اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے, میسج دے کے جاؤ نا. تو اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اتنا جھوٹ کے بزنس میں, وہ بتا کہ میں چیلنج کر سکتا کہ 21 سینچری میں بغیر جھوٹ بولے, بغیر بےمانی کرے کوئی سکسیسفل بزنس مین نہیں بن سکتا. کوئی مثال ہے امام علی کے زمانے میں کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا, بہت بڑا بزنس مین ہو گیا. میں نے کہا تھا یہ شاہ. اس نے کہا علی کے زمانے میں کون تھا بڑا بزنس مین؟ میں نے کہا میسا میں تمار تھا. اس نے کہا میسا میں تمار کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجوروں کا بزنس تھا. تو کہنے لگا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں کھجور کا بزنس, اس زمانے میں جیسا آج کے زمانے میں ڈائمنڈ بزنس ہے نا, ڈائمنڈز کا کوئی مرچنٹ ہو, تو اس زمانے میں کھجور کا بزنس کا یہ حال تھا. بہت بڑا چیز ہوتی تھی کھجور. میں نے کہا, اس نے کہا کتنا بڑا بزنس تھا میسم کا؟ میں نے کہا میسم کا بہت بڑے شو رومز تھے, کوفے کے بہت بڑے مال میں شو روم تھا. اور مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا, سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بہت بڑا شو روم تھا, اس میں اس نے کہا یہ کیا پوری زندگی, غور سے سنو, پوری زندگی میسا میں تمام نے جھوٹ بول کے کل کے کھجور کو تازہ کھجور بول کے نہیں بیچا, فریش کھجور بول کے نہیں بیچا, ایسے نہیں بیچا. اس نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں. تو کہا نہیں لکھا ہوا تو اب اتنا کانفیڈنٹلی کیسا بول رہے کہ کل کی چیز کو آج فریش ہے بول کے اس نے نہیں بیچا؟ میں نے کہا پلیز غور سے سنو, میں نے کہا یہ لکھا ہوا نہیں, یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کل کی چیز آج کی چیز فریش کر کے. جھوٹ نہیں, میسم نے جھوٹ نہیں بولا, یہ میں کانفیڈنٹلی بولا. کہا کیسے بول رہے آپ, کیسے بول رہے ہیں کہ میسم نے جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا میسم کبھی کبھی بزی ہوتا تھا, تو میسم امام علی سے کہتا تھا کہ یا علی آؤ اور بیٹھو میری دکان پر. علی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے اس کا بزنس کرتے تھے. میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی بیٹھ نہیں سکتا جہاں جھوٹ ہو. میں نے کہا مولا کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میسم نے جھوٹ نہیں بولا کبھی, دھندا جھوٹ سے نہیں کیا. اگر علی اس جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو دوستو یہ تو میں نے واقعہ جان بوجھ کے آپ کو, آپ کے ماحول کو اپنے صحیح کرنے کے لیے بولا. تلخین تک چلا گیا تھا, پھر پلٹ کے آنے کے لیے آپ کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے بولا. سمجھے آئی بات؟ میں بھی سمارٹ ہوں, سمجھے آپ؟ I don't miss the chance. تو اصل چیز کیا ہے؟ شفاعت حسین, حسین کی شفاعت. دعا یہ کرو کہ مولا حسین کی شفاعت ہو. بس 2 چیزیں بولتا مجلس ختم کرتا کہ شفاعت حسین کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے پیٹ میں حلال لے کر. میں بڑوں کو نہیں بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم چیک کرو اپنے ارننگز کو. جب تک حق زہرا نہیں دو گے, بہت خاموشی سے سنا آپ نے, and you know very well کہ میرا اشارہ کدھر ہے. آپ اس کو نہیں, کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا نا. دیکھو ایک چیز زیادہ کہو, میں وہ مولوی ہوں جو دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں. میں خمس دینے والا مولوی ہوں.
میں لیتا نہیں اسے پوری دنیا میں ڈٹ کے بولتا ہوں میرا ایک ہی میرا مشن ہے کہ ہر لڑکا لڑکی حلال کھائے. تمہاری 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے دہلی میں محنت کر رہے حلال کمائی لا رہے اور اگر بیوی کے حق کو نہیں دو گے تو پھر تمہاری زندگی کیسے چلے گی؟ خود بھی حرام کھا رہے اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہے اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے اپنی بوڑھی ماں کو حرام کھلا رہے تم. اب تم بول رہے کہ میں امام کا چاہنے والا مولا بول رہا یار عابد بلرامی نہیں بول رہا کہ پلیز بول رہا میں ریکویسٹ کر رہا میرے یوتھ کو. اور یہ چیز یاد رکھو جب تم بیوی کے حق کو دیتے ہو تمہارا اکاؤنٹ کبھی مائنس نہیں ہوتا پلس 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 ہوتا. تم سوچ نہیں سکتے کہ حسین ابن علی زمانے کا امام تم کو برکت کیا دے گا. نکالو تو ہر جگہ بتاؤ. اب سنو یہ واقعہ ہے مینچسٹر کا. وہاں پہ خمس میں نے پوری تقریر ہی کر دی زمانے کے امام کے حالات پڑھ رہا تھا. غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ٹاپک تھی تو وہاں پڑھ رہا تھا تو سب لوگ کہنے لگے کیوں نہیں چلا تو اس میں کہنے لگے کہ مولانا بچتا ہی نہیں پتہ ہے ہم کو دینا لیکن بچتا ہی نہیں. میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے بچتا ہی نہیں. سمجھ آئی آپ انجوائے نہیں کرے اس ورڈ کو. میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے جان جاتے بولتے مولانا بچے گا تو ضرور دیں گے. اب میں نے پوچھا اب میں آپ دہلی والوں سے بھی یہی سوال کر رہا خدا نہ خاصا میرا مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیتا. میں پوچھ رہا دہلی میں آپ کسی کو پوچھو کہ بابا تم دیتے ہو نہیں مولانا بچے گا تو ضرور دیں گے. ایک چیز یاد رکھو آج لائف جاری مجلس ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ شفاعت الحسین کس کو ہوگی؟ عاشورے کے دن کا میرے مولا حسین کا یہ جملہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا. مولا حسین بول رہے اس دور کا امام زمانہ بول رہا اگر حرام رہے گا تو میری بات کا اثر نہیں ہوتا. اب یہ چیز اب یاد رکھو خمس 1 لاکھ روپے کا نام نہیں. یہ میں سمجھو 1 لاکھ بچے گا تو نکالوں گا. میں پوچھتا اتنا بڑا مجمع شاہ مردانہ چیلوں کی مجلس میری سن رہا اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. دوستوں میں تم سے پوچھتا 5 روپے بچاتے ہو ہر مہینے ہر سال؟ کوئی ایسا ہے دہلی میں جو 10 روپے نہیں بچاتا؟ سال میں تمہارے پاس 10 روپیز نہیں بچتے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ وائی جواب دو مجھے کہ 10 روپیز تو ڈونٹ یو سیو 10 روپیز ان اے ایئر 365 دنوں میں 10 روپے نہیں بچاتے؟ اگر تم 10 روپے تمہارے اس دن بچ رہے اس میں سے 2 روپے نکالو 2 روپیز کوئی ویلیو ہے انڈیا میں؟ 2 روپے نکالو تم وہ 2 روپے نہیں نکال رہے سال بھر کے سجدوں کو قبول کرا رہے اپنے 30 روزوں کو قبول کرا رہے اپنی عزاداری کو قبول کرا رہے اپنی بیوی کے حق کو ادا کر رہے پیٹ میں حلال جا رہا. بس میں آخری حصے پہ آ گیا کہ حق کا بی بی زہرا دو اس کے بعد تم ہاتھوں کو بلند کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یقین کرو تمہاری نسل کا پروٹیکشن ہے اور لحد میں سب سے زیادہ یہ کام آنے والی چیز ہے. حرام کھا کے جاؤ گے تو اپنے امام علی کو چہرہ نہیں بتا سکتے. موت کبھی بھی آ سکتی کسی وقت بھی آ سکتی. موت کا کوئی ٹائم نہیں. دعا یہی کرتے رہو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر مرے تو مولا علی کی محبت میں مرے. لیکن محبت وہ کہ جو علی چاہتا وہ محبت نہیں جو ہم چاہتے. ہماری محبت نہیں میرا مولا جیسا محبت چاہتا ویسی محبت کرو. حق ہے بی بی زہرا دو بیوی کی شہادت کے ایام قریب. یہ وعدہ کرو اگر آج کی میری مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ مجھے حق زہرا دینا ہے تو آج کی مجلس کامیاب ہوگی. اس لیے کہ بیوی کا حق کو بغیر دیے شیعہ اپنے آپ کو تم نہیں بول سکتے. تصور آپ لوگ سوچ رہا نہیں مجمع سوچتا نہیں لوگ سوچتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے آپ.
کہ رزق حرام. دوستو آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ موت آنے کے بعد پھر واپس آنے والا نہیں ہے کوئی واپس نہیں آئے گا. ہم رہیں گے, ہماری اولاد وہ بھی دیندار رہے گی تو پوچھے گی. آپ انصاف سے بولو, جب باپ کو دفن کر کے آتے پھر جا کے کبھی خیریت پوچھتے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایک دفعہ بیٹا لٹا کے بار بار آگے بولتا ہاؤ آر یو ڈیڈ. ساری جو چیزیں تم نے کمائی ہے, تمہارا بنگلہ, تمہارا پیسہ, سب تمہارا بیٹا انجوائے کر رہا ہے, تم اس کا حساب دے. اگر تم نے خلص نہیں دیا ہے, حساب تم دو گے, انجوائے کوئی اور کرے گا. یہ کبھی مت سمجھو کہ اگر میں نکالوں گا تو مائنس ہو جائے گا. مولا کسی کا مائنس نہیں کرتے, پلس کرتے. اس یقین کے ساتھ تم کو زندگی گزارنا ہے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں, اور امام کبھی اس کا نقصان نہیں ہوتا. جو خبز دیتا وہ کبھی ایسا نہیں رہتا, کبھی نہیں رہتا ایسا. وہ رزق کے آگے چلتا, رزق اس کے پیچھے چلتا. اگر تم میں تو خالی چھیڑ رہا, میں تو ڈیٹیل میں گئے ہی نہیں اس کے فائدے کیا کیا اور کیا نقصان ہے دوستوں مرنے کے بعد. آپ صرف سوچو. بس میں آخری حصے پہ کہ میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں, سب کو بول رہا ہوں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں, اپنے ماں باپ کو, اپنے مرنے والے کو ایٹ لیسٹ شب جمعہ یاد کرو. ڈونٹ فورگیٹ تھرسڈے نائٹ. تھرسڈے نائٹ ہماری رات نہیں ہے, مرنے والوں کی رات ہے. تمہارے مرحوم باپ کی, تمہارے مرحوم ماں کی رات ہے, ان مردوں کی رات ہے کہ جو منو خاک کے نیچے. کل ہم بھی وہیں جائیں گے, ہم بھی وہیں جائیں گے. اگر تم نے اپنے باپ کو یاد کیا تو تمہارا بیٹا تم کو یاد کرے گا. وہاں پہ مولا کا جملہ کہ دنیا کے دولت مند لوگ وہاں فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں. یہ حساب ہو جائے گا کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا, 2 عمل دے رہا, اسی پہ مجلس ختم کر رہا کہ تھرسڈے جب بھی قبرستان جاؤ, جب بھی گریو یارڈ جاؤ اپنے مرحومین کے. آئی نو دہلی میں پتہ نہیں مجھے کہاں ہے, دہلی میں ڈسٹینسز کافی ہے, لیکن spare some time for your مرحومینس. اگر تھرسڈے نہیں جا سکتے تو سیٹرڈے جاؤ یا سنڈے جاؤ, لیکن جاؤ ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک, ایٹ لیسٹ فورتنائٹ. تم جاؤ اپنے باپ کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا, ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا, پینٹی بیٹھنا. اور جو پڑھتے پڑھو, سورہ رحمان پڑھ رہے, سورہ ملک پڑھ رہے, یاسین پڑھ رہے. سورہ یاسین جو ہے فشار خبر سے بچاتا ہے, یاد رکھو. میں نے بہت اس کی ڈیٹیل میں گیا, میں نہیں جا رہا, میں صرف ایک جملے میں آگے بڑھ. فشار خبر سے اگر بچنا تو یاسین روز پڑھو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یاسین پڑھو پھر کھڑے رہ کے اپنی اسی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرو. یاسین پڑھو لوگوں کی غیبت کرو, یہ سب نہیں کرنا. جب یاسین پڑھ رہے فشار سے بچنا چاہتے تو اپنے آپ کو ویسے چیک کرنا کہ کوئی ایسا عمل میری زبان سے نہیں ہو. پہلی رات کا فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں جو سب سے زیادہ پرابلم آنے والا ہے نا, وہ زبان کے گناہ کا پرابلم ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. آج شام میں ایک مجلس پڑھ رہا ہوں, اس میں بتاؤں گا پہلی رات کا جو عذاب ہے. اتنی ڈیفیکلٹ ہے, اتنا ڈیفیکلٹ. زبان کا گناہ. بڑا مشہور صحابی رسول تھا سعد ابن معاذ, نام لینا, مولانا سے بھی پوچھ لینا. سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود. میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, سعد کا واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا. کبھی پڑھتا ہوں تو 45 منٹ پڑھتا. اتنے پیغامات ہیں. اللہ کے رسول نے سعد کی نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کا رسول سعد کے جنازے میں ساتھ ساتھ مولا اور رسول تھے. یہ ایسا صحابی رسول اور امام کا چاہنے والا تھا کہ اس کی نماز میں 5 تکبیریں نماز جنازہ میں, اس کی نماز میں رسول نے 70 تکبیروں کو بلند کیا. 70 ٹائمز اللہ اکبر بولتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اس کے بعد جنازے میں چاروں طرف گھوم کے کاندھا دے رہے تھے. پہلے زمانے میں صرف ایک سائڈ پہ دیا جاتا تھا, آج ہم چاروں طرف دیتے. یہ سعد ابن معاذ کی میت کے بعد شروع ہوا. اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ دیا چاروں طرف گھوم کے. 2, جب اللہ کا رسول چل رہا تھا میت کے ساتھ ساتھ جنازے میں تو ایسا پنجوں میں چل رہا تھا. لے کے جا کے سعد کو دفن کیا.
جنت البقیع میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. سے بولیں یار. بقیع میں دفن ہوا. ساتھ کے دفن کرنے کے بعد اللہ کا رسول پورے مسلمانوں کے ساتھ پلٹا. عرب میں عورتیں بھی ہوتی، ماں بھی اس کے ساتھ. میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. بس آخری حصے میں واقعہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا، گناہ بتا رہا کہ زبان کا گناہ کتنا امپورٹنٹ ہے، جو آج ہمارے پاس بڑا کامن ہے. اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ نے 70 ٹائمز اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو کہا جیسے میں نے اللہ اکبر کہا جبرائیل ملائکہ کو لے کے نیچے آئے ساتھ کی نماز پڑھنے. پھر میں نے کہا اللہ اکبر تو میکائیل و اسرافیل و اسرائیل جتنے ملائکہ تھا آسمان میں، وہ لوگ خالی فالتو بیٹھے ہوئے نہیں. ہر ملک اللہ سے اجازت دیتا ہے کہ پروردگار اجازت دے کہ صاحب اتنی اہم پرسنالٹی ہے، ہم اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہو. اللہ ان کو اجازت دیتے جا رہا. کہا جب تک میں اللہ اکبر بولتا رہا ملائکہ کے گروہ نیچے آئے. اتنی بڑی فضیلت ساتھ کی. اس کے بعد مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ گھوم گھوم کے کیوں دے رہے تھے؟ کہا تھا ایک سائڈ میں کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کبھی میں آگے جاتا تو جبرائیل آ جاتا، میکائیل آتا تھا، مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، اسی لیے میں گھوم گھوم کے دے رہا تھا. تیسری چیز پوچھا کہ پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے؟ کہا اتنے ملائکہ کا ہجوم تھا کہ راستہ نہیں مل رہا تھا. جب یہ فضیلتوں کو سنا تو سعد کی ماں، سعد ابن معاذ کی ماں نے پکار کے کہا یا رسول اللہ اب تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت سب. اب سننا جملہ غور سے سننا، مس انڈرسٹینڈ مت کرو. کہا ماں نے کہا کہ اب تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اللہ کے رسول کا جملہ غور سے سنو. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ گھومے گا ضرور، اس لیے کہ یہ اتنا نیک تھا. اس کی ساری نیکیاں ذرہ برابر بھی جو اس نے نیکی کی اللہ کے پاس محفوظ ہے. اس کا ریوارڈ، اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن ابھی نہیں. پوچھا کیوں نہیں؟ تو کہا اب اس پہ فشار ہوگا. جب سنا تو مسلمانوں نے بالوں کو نوچنا شروع کیا. ماں دھاڑے مار کے رونے لگی، میرے بیٹے پہ فشار ہو رہا. پوچھا کیوں؟ اس کے 3 گناہ بتائے گئے. میں ایک گناہ کا ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، اگر موقع ملا تو شام کی مجلس میں ڈیٹیل میں جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی زبان تیز چلتی تھی اپنی بیوی کے ساتھ. صرف بیوی بول کے نہیں، آج کے زمانے میں تو کوئی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا. ایسا آج کے زمانے میں کوئی بات کر سکتا، دہلی والے کر سکتے ہوں گے، لیکن میں جنرل بات کر رہا. تو کسی سے نہیں، صرف بیوی بول کے نہیں ہے، کسی مومن سے تم تیز بات کر رہے، کسی کے دل کو ہارٹ کر رہے. یہ وہ عذاب ہے جو تم کو پہلی رات کو فرسٹ نائٹ ان دی گریو میں ملنے والا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. کسی کو ہارٹ کرنا تو اس کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ سورہ یاسین. سورہ یاسین کی تلاوت متواتر کرو گے تم اس عذاب سے بچ جاؤ. اور جب بھی سورہ یاسین پڑھنا، یہ دعا کرنا کہ پروردگار اگر دنیا میں اس وقت کسی مومن کے اوپر فشار ہو رہا تو اس کے فشار کو تو اس یاسین کی برکت سے ختم کر دے. جب تم یہ بولو گے تو تمہاری لہر میں تم یہ عذاب سے بچ جاؤ. دوسری چیز، جب باپ کی لہر میں جانا یا ماں کی لہر پہ جانا تو جانے کے بعد جو کچھ پڑھتے پڑھو، سورہ رحمان پڑھ رہے، ملک پڑھ رہے، یاسین پڑھ رہے. 2 چیزیں دیتا ہوں مجلس ختم کر. زیارت امام حسین اپنے باپ کی نیابت میں روز پڑھو اور لہر پہ جا کے پڑھو. ویری سمپل. جا کے یہ بولو کہ یہ زیارت امام حسین on behalf of my dad میں پڑھ. روز اگر تم پڑھو گے، باپ کی طرف سے حسین کو سلام کرو گے تو شفاعت الحسین ملے گی. اور وہاں جا کر استغفار کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بار بار بولتے رہو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. یہ آلویز دعا کرتے رہو وہاں جا کر. آپ ماں اور باپ کے لیے ہر دن، یار انڈیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں، صدقہ دینا، روٹی کا دینا، بہترین یتیم بیوہ کو دینا. ہر اپنے، اگر تم چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا ہوا رہے، تم چاہتے کہ تمہارے گھر میں پیس رہے، تو کوشش یہ کرو کہ ہر جمعرات کو اپنے مرحومین، اس لیے کہ دوستوں مرنے والا تمہارے گھر میں آتا ہے، باپ آ کے مانگتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آ کے مانگتا ہے کہ بیٹا گیو می سم تھنگ. ایک جانور کے سامنے کچھ ڈال دو تو اللہ اس کا بھی ہم کو اجر دے گا. یہ ضرور کرنا. اپنے مرحومین کو مت بھولو، اپنے والدین کو مت بھولو. دعا یہی کرتے رہو کہ شفاعت الحسین سب کو نصیب.
زیارت حسین نصیب. دوستو 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی, بس انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا, پھر زندگی رہی آپ کے سامنے آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آج شام میں ایک مجلس ہے, نیکسٹ سنڈے بھی آئی تھنک آئی ایم کمنگ ٹو دہلی. پتہ نہیں مجھے کہاں پڑھ رہا, لیکن ایک مجلس ضرور پڑھ رہا, وہ تو مجھے پتہ ہے. اور آج اس مرحوم کا چہلم ہے. دوستو چہلم مرنے والے کا آخری کام ہوتا ہے.